1984 سے اب تک امریکہ کے صدارتی انتخابات میں خواتین نے مردوں کے مقابلے میں ہمیشہ زیادہ شرح سے ووٹ دیے ہیں اور وہ بیشتر ریپبلکنز کے مقابلے میں ڈیموکریٹس کو زیادہ ووٹ دیتی ہیں۔ جولائی میں صدر جو بائیڈن کے انتخابی دوڑ سے الگ ہونے کے بعد نائب صدر کاملا ہیرس کے اچانک اس دوڑ میں شامل ہونے سے ایسا لگتا ہے کہ خواتین میں جوش و خروش بڑھ گیا ہے۔ ہم نے آبادی کے بہت سے طبقوں میں خاصی تبدیلی دیکھی ہے، مگر یہ تبدیلی خواتین میں خاص طور پر واقع ہوئی ہے، جو اب امکان ہے کہ بائیڈن کے مقابلے میں موجودہ ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار کو زیادہ ووٹ دیں گی۔ اس سال کے انتخابات میں اندازاً ہر 5 میں سے ایک خاتون کا کہنا ہے کہ تولیدی حقوق اس کے لیے اہم ایشو ہے۔ 2022 میں اس وقت کے صدر ٹرمپ کے نامزد کردہ سپریم کورٹ کے ججوں نے اسقاط حمل کے آئینی حقوق ختم کرنے میں کردار ادا کیا تھا۔ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ ابارشن کے قوانین کے بارے میں فیصلہ ہر ریاست خود کرے۔ ہیرس چاہتی ہیں کہ وفاقی قانون سازی کے ذریعے ملک بھر میں تولیدی حقوق کو تحفظ دیا جائے۔ وہ ایک ایسی دنیا تخلیق کرنے کی کوشش کر رہی ہیں جہاں لوگوں کو اپنے جسم، اپنی چوائسز کے فیصلے خود کرنے کے حقوق حاصل ہوں، خواتین کے حقوق۔ مجھے ان کا یہ پیغام پسند ہے جو متوسط طبقے کے بارے میں ہے۔ میں متوسط طبقے سے ہوں اور قوانین جن کا تعلق خواتین کے حقوق سے ہے۔ رائے عامہ کے تازہ ترین جائزوں سے ظاہر ہوا ہے کہ خواتین ووٹروں میں ہیرس ٹرمپ کے مقابلے میں 9 سے لے کر 13 پوائنٹ تک آگے ہیں۔ انہوں نے ان بہت سی نوجوان خواتین کی حمایت حاصل کی ہے جو آزاد اور غیر جانبدار ووٹرز ہیں، جن کی عمر 50 سال سے کم ہے اور جن میں زیادہ تر 40 سال سے کم ہیں، اور جو واقعتاً ان کے امیدوار بننے پر پرجوش ہیں۔ اب بہت امکان ہے کہ سیاہ فام خواتین ہیرس کو ووٹ دیں گی، ہسپانوی خواتین۔ چنانچہ اب جب کہ ہم نے دیکھا ہے کہ نسلی یا تعلیم کے لحاظ سے آبادی کے گروپوں میں ان کی مقبولیت بڑھ رہی ہے، ہم نے خواتین میں دیکھا ہے تو یہی ہے جہاں سے تبدیلی آ رہی ہے۔ رائے عامہ کے جائزے کے تحت مرد ووٹروں میں ٹرمپ کی مقبولیت 5 سے 9 پوائنٹس تک ہے۔ پہلے تو ان کا امیدوار ہونا یہ میرے لیے ایک خوفناک بات ہے، کیونکہ اول تو وہ صدر کا منصب سنبھالنے کے لیے تیار ہی نہیں کی گئی ہیں۔ کاملا ہیرس اچانک ہی ڈیموکریٹک پارٹی کی امیدوار بن گئی ہیں، حالانکہ انہیں کبھی نامزد ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ وہ اچانک ہی سامنے آ گئی ہیں۔ ڈیوڈ میکلینن پولنگ کے ایک محقق ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جنزی کے ووٹروں میں صنفی فرق زیادہ ہے۔ ان میں اکثریت 27 سال کی عمر تک کے مردوں کی ہے، جن میں ٹرمپ کو مقبولیت حاصل ہے۔ جنزی کے نوجوان مردوں میں ایسے لوگوں کی مقبولیت بڑی ہے جن میں غرور ہے۔ یہ زیادہ تر زور آور بننے کی بات ہے، جو یہ کہیں کہ سامنے آئیں تو ان کے منہ پر مکہ ماریں وغیرہ۔ میکلینن کہتے ہیں کہ نوجوان مرد سیاسی مواد آن لائن ذرائع سے لیتے ہیں، جہاں انہیں خواتین لیڈروں کے بارے میں زیادہ اچھے نظریات نہیں ملتے۔ ان کا خیال ہے کہ جنگ کا موقع ہو یا کسی بین الاقوامی بحران کی صورت میں امریکہ میں خواتین کوئی سخت فیصلہ نہیں کر سکتی۔ وہ نہیں سمجھتے کہ خواتین میں سخت گیری یا مشکل فیصلے کرنے کی صلاحیت ہے۔ 2016 میں ٹرمپ کی کامیابی میں خواتین نے کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ 2020 میں بھی خواتین کی اکثریت نے انہیں ووٹ دیے تھے۔ اب تازہ ترین جائزے ظاہر کرتے ہیں کہ سفید فام خواتین میں اعداد و شمار کے لحاظ سے ٹرمپ اور ہیرس میں مقابلہ تقریباً برابر ہے۔ ڈورا میکوار کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ۔